جو حالات ہیں ہمارے خطے کے اور جس بلا میں ہمارا ملک اور ہماری حکومتیں پھنس گئی ہیں، میں اس بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ سیشن کے دوران چھٹیاں نہ کریں، لیٹ دا پیپل اسپیک۔ لوگ بولیں گے، ہماری بہنیں بولیں گے، بس سیکھ جائیں گے ہم سب۔ آپ اپنی چھٹیاں وہ کام کریں، اسپیکر اپنا کام کرے، شہباز اپنا کام کرے، لیکن پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تاکہ ہم سیکھ سکیں یا اس پارلیمنٹ کو جس کی طاقت چھین لی گئی واپس لے آئیں۔ جناب اسپیکر، میرے خیال میں وہ وقت گیا کہ ہم ایک دوسرے کی طرف انگشت نمائی کریں کہ اس بحران کی وجہ تم ہو، اس بحران کی وجہ تم ہو۔ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا یہ سسٹم نہیں چل رہا۔ میں تجویز کرتا ہوں جناب اسپیکر، ہمیں تمام پارٹیوں کو، نوید بھائی بھی سن رہے ہیں، خواجہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی برسوں سے اس پارلیمنٹ میں ہیں، ہمیں کم سے کم نکات پہ متفق ہو کے، جمہوری نکات پہ، پارلیمنٹ کا طاقت کا سرچشمہ ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ ہوں گی، اس قسم کے نکات پہ اتفاق کر کے جناب اسپیکر ہمیں ایک قومی حکومت کی طرف بڑھنا ہوگا۔ یہ سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ 24 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا یہ اب چلنے کا نہیں ہے جناب اسپیکر۔ سب سے خطرناک بات یہ جناب اسپیکر کہ جو ہمارے اکابرین ہیں، نواز شریف صاحب، پریزیڈنٹ زرداری صاحب، شہباز صاحب اور ہمارے دوسرے جو اس رول پلے کر سکتے ہیں، تقریباً سب 80 کے عشرے سے گزر گئے۔ یہ 4-5 آدمی خدا نخواستہ نہ ہوئے، پھر جو ریمیننگ لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے جناب اسپیکر، انکلوڈنگ عمران خان۔ یہ جو میں نے نام دیے، زرداری صاحب، شہباز صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور لوگ، جناب اسپیکر ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارا خطہ جس طرح بڑھ رہا ہے، ایک آدمی جو نام لینا بری بات ہے، ایک آدمی اپنی انا کے لیے تمام دنیا کو جنگ کے شعلوں میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ روس بھی یہ کہتا ہے، چائنا بھی یہ کہتا ہے، دنیا بھی یہ کہتی ہے، اور ہماری ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے جناب اسپیکر گھر میں ہماری یہ حالت ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے خوف ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے دوست ہیں، خدا نخواستہ اگر اس پارٹی میں یہ سوچ ہے یا حکمرانوں میں یہ سوچ ہے کہ مائنس عمران خان کوئی چیز بنے گا، جناب اسپیکر وی ول ریزسٹ اٹ۔ تاریخ تحفظ آئین پاکستان اس جرم کو نہیں ہونے دے گی۔ ہم نے پیٹریاٹ بنایا، نتیجہ کیا ہوا؟ مسلم لیگ کے ہم نے دڑے بنائے، نتیجہ کیا ہوا؟ جناب اسپیکر ہمیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مزید کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، کوئی بنائے، کوئی نیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں۔ اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر یعنی عمران خان کیوں جیل میں بیٹھا ہے؟ کیا نہیں ہوا جناب؟ ایک طرف ہم حکمران جماعت ہیں، اختلاف کو جیلوں میں ڈھونستے ہیں، ان کو خراب کرنے کے لیے ہم رشوت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر جو لوگ ہمارے مخالف ہوتے ہیں ان کو نیب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں چلے گا جناب اسپیکر۔ دوسری بات جناب اسپیکر، ان حالات میں ہم نے جو چھومکھی لڑائی شروع کی ہے، افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب، وہاں تو پہلے سے خراب تھے۔ ایران، یہ اچھی بات ہے کہ امریکہ، یہ نہیں کہ ایران، امریکہ شاید اس خطے میں یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ پاکستان اگر میڈیشن کرے گا تو گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے، اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ جناب اسپیکر، افغانستان کے بارے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی عورتیں بیائی گئی افغانوں کو، سینکڑوں عورتیں افغانوں کی بیائی گئی ہیں پاکستانیوں کو۔ کسی کی ماں افغانستان کی ہے، کسی کی بیوی افغانستان کی ہے۔ جناب اسپیکر، کوئی ایسی قانون سازی کرے جس سے یہ جو بدمزگی پیدا ہو رہی ہے، جس برے انداز میں ہم افغانوں کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں، مستقل دشمنیاں ہو رہے ہیں، یہ بربادی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ افغانستان آپ کا ہر وقت اتحادی رہا ہے، رہے گا بھی۔ ابھی جو ہمارے بلوچ بھائی بول رہے تھے، آپ یقین کریں جناب اسپیکر، یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے بارڈرز بند ہو گئے ہیں، پنجاب کا زمیندار رول گیا۔ پنجاب کا زمیندار آلو مویشیوں کو ڈالتا ہے، ٹماٹر غریبوں کے لیے اچھا ہوا، ٹماٹر قیمت گر گئی ہے، آلو کی گر گئی ہے، لیکن زمیندار ہمارا برباد ہوا۔ ہمارے سارے بیلٹ پہ، وہاں سے لے کر زائدان تک
یہ دونوں صوبے جناب اسپیکر اگر افغانستان کے ساتھ آپ تعلقات کریں، یہ اقبال بیٹھا ہے، ہزاروں افریدی روزانہ جلال آباد جاتے تھے، چمن سے ہزاروں ہمارے لوگ جاتے تھے. یہ دونوں صوبے اپنے آپ کو خود پالتے تھے. ایک بچہ یہاں سے ایک ٹھیل ڈاڈا کی لے جاتا تھا، وہاں سے کوئی شہر لے آتا تھا، اپنے گھر کے لیے 200 400 500 5,000 روپے کما لیتا تھا. اب بالکل جناب اسپیکر بالکل فیمن کی حالت ہے. سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نشکی کے لوگ، اب پوچھیں سارے بلوچ پشتون علاقے میں ایک بغاوت کی فضا ہے. افغانستان سے تعلقات بنائیں، بات کریں. جناب اسپیکر یہاں آپ کے ہاں لوگ پیدا ہوئے، یہاں انہوں نے ماسٹرز کی ڈگریاں لیں، یہاں انہوں نے پی ایچ ڈیاں کی، اردو ان کی دوسری زبان بنی. پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ بات کرنے کی بگاؤ ان کو. اب ایسی میں محسوس کر رہا ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں جناب اسپیکر، میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں. ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے کوئی چیز بنائی جائے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور اس کی مزاحمت کریں گے. دوسری بات جناب اسپیکر، پارلیمنٹ ہمارے نکات یہ ہو سکتے ہیں 4-5 پارٹیوں کے، ہم متفقہ محاذ بنائیں، متحد ہو جائیں. بات یعنی آپ کے دوست کیوں. ایک اور گلا جناب اسپیکر، آپ شہباز میرا بھائی رہا ہے، اگر ملتا میں اسے کہہ دیتا جناب اسپیکر، آپ کے دوست جنہوں نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے پیسہ نکال رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں اعتماد میں لیں. آپ کے وہ دوست ناراض کیوں ہیں؟ اور ہمیں ناراضگی کہ وہ نہیں ہے، ہم ویسے بھی ہمیں ٹیمی پاور ہے، ہمیں بھیک منگا بھی تو نہیں بننا ہوگا. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے عوام پہ بھروسہ کریں، اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں. یہ ملک دنیا جان کی نعمتوں سے پر ملک ہے. یہ ملک بہت تھوڑی عرصے میں کلیکٹیو وزڈم سے اس بحران سے نکل سکتا ہے. صرف پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس ہے. اس لیے کہنا کہ جہاز نہیں ہے. وہ جو رکشہ چلتا تھا بنی گالا سے یہاں پہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اب یاد آ رہے ہیں ان کو جہاز جو ہے. اور دوسری میں بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر نے نیا جہاز نہیں لیا، وہ 320 جو تھا وہ ریفربش کیا گیا، پرانا جہاز تھا اس کو ریفربش کیا، کوئی نیا جہاز نہیں لیا. میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی چیف منسٹر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چاروں کے پاس جہاز ہیں، چاروں چیف منسٹر کے پاس جہاز ہیں. اور پھر یہ اس طرح کی، پلیز میرا مطلب ہے ہم یہاں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسپانسبل لوگ ہیں، ادھر بھی رسپانسبل بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی اس طرح کی جو ہے، میں لفظ استعمال کرنا چاہتا، رنگ بازی اچھی نہیں ہوتی جو ہے. بہت شکریہ جی.